Islamic law has given a right to buyer or seller in a sale transaction a right to revoke contract under certain circumstances. This right is known as khiyar, the plural of which is khiyarat in Islamic jurisprudence and in Islamic law. The khiyarat or the options have been designed or instituted in Islamic law to safeguard the rights of contracting parties. Khiyar is defined as a right of a party to cancel or revoke a contract under certain circumstances. Islamic law and jurisprudence acknowledge and recognize many such options, many such rights, and many such khiyarat, either for the buyer or the seller. For instance, khiyar shart or option of stipulation or stipulated right of a buyer to cancel the contract has been allowed by the Sharia, and which means that a buyer can stipulate at the time of contract that he will have the right to cancel the contract within specified period or certain period. In the same way, khiyar ru'ya or option of inspection, option of examination. If a person has bought something without examining it, he has the right to examine it and to cancel the contract or approve the contract on examining the commodity or the subject matter. The purpose of instituting khiyarat or options in Islamic law is to give remedy and relief to a party which has made a hasty decision. بعض اوقات ایک پارٹی نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کیا، خریداری کر لی، سیل کی یا کہ پرچیز کی، تو جن کو ہم خیارات کہتے ہیں یا کہ اسلامک لا آف آپشن کہتے ہیں، آپشنز کہتے ہیں، یا کہ یہ جو رائٹس ہیں، ان کا مقصد اس طرح کی پارٹی کو کہ جس نے جلد بازی میں کوئی ٹرانزیکشن کیا اسے ایک قسم کا ریلیف یا کہ ریمیڈی فراہم کرنا ہے۔ بعض اوقات اس کا مقصد ایک ویکر پارٹی کو کہ جس نے ایک ٹرانزیکشن کیا، فرض کریں کہ فالس بیڈنگ کے تحت ایک پارٹی نے کانٹیکٹ کیا، اسی طریقے سے فراڈ اور مس ریپرزنٹیشن کے تحت ایک پارٹی نے کانٹیکٹ کیا، یا کہ ایک شخص نے کوئی چیز انتہائی مہنگے داموں پہ خریدی جہاں پہ ایگزوربیٹنٹ پروفیٹیئرنگ ہوئی ہے، اوور پرائسنگ ہوئی ہے سیلر کی طرف سے، تو اس طرح کی ایک پارٹی کو کہ جسے نقصان پہنچا ہے، اس نقصان کی تلافی کے لیے اسلامک لا میں اس طرح کے آپشنز انٹروڈیوس کروائے گئے یا کہ انسٹیٹیوٹ کیے گئے ہیں۔ آپشنز یا خیارات وہ یا تو ڈیوائن نیچر کے ہوتے ہیں یا کہ بائی دی ایگریمنٹ آف دی پارٹیز ہوتے ہیں، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ان میں خیارات یا کہ آپشنز ایسے ہیں کہ جو کہ شریعہ نے، اسلامک لا نے خود دیے ہیں، یعنی قرآن و سنت میں ان کا ذکر آیا ہے، تو جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ دیز آر دی خیارات which have divine origin. They have been introduced by the Sharia itself. کچھ ایسے خیارات ہیں یا کہ آپشنز ہیں کہ جو کہ پارٹیز میوچل ایگریمنٹ سے کانٹریکٹ کے اندر ڈالتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ یہ جو خیار ہے یا کہ یہ جو پرٹیکولر آپشن ہے، یہ پارٹیز نے اپنی باہمی رضامندی یا کہ ایگریمنٹ سے یا کہ باہمی معاہدے سے انہوں نے کانٹریکٹ کے اندر ڈالا ہے۔
جیسا کہ میں نے یہ بتایا ہے کہ جو آپشنز ہیں یہ پارٹیز کو ایک قسم کا ریمیڈی اور پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا کانٹریکٹ ہوا ہے کہ جس میں ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ میں یہ چیز تم سے خرید رہا ہوں اور میں تمہیں ایک بیانہ ڈاؤن پیمنٹ یا کہ ارنسٹ منی 5% دے رہا ہوں، اور 15 دن کے اندر اگر میں نے یہ چیز باقی رقم تمہیں دے دی تو یہ کانٹریکٹ انفورس ہو جائے گا، ادروائز تم اس رقم کو ضبط کر سکتے ہو. تو در حقیقت جو پارٹی اپنے لیے اس بیانہ یا کہ اربون کو اپنے لیے وہ لے رہی ہے، اور وہ در حقیقت وہ ایک ٹائم گین کر رہی ہے کہ تاکہ اس عرصے میں ممکن ہے کہ اسے کوئی اور آفر ملے جو کہ اس سے چیپر ہو، تو اس صورت میں وہ یہ بات بھی ایک قسم کی وہ قبول کر لیتی ہے کہ اس کے بیانے کو ضبط کر لیا جائے. کیوں کہ اس عرصے میں وہ ایک اور اچھی اٹریکٹیو آفر کو تلاش کر رہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلامک لا نے بہت سارے خیارات یا کہ آپشنز دیے ہیں کہ جن کا مقصد پارٹیز کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور انہیں کسی نقصان سے بچانا ہے.